السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہندو کے قبول اسلام کی کہانی سنائیں گے، وہ بھی سچی، جس کو ایک بندر نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نو مسلم جناب عبد الرحمن صاحب سے ایک ملاقات۔ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے سے روہت ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ 26 سال ہوئے دہلی شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارا خاندان مذہبی ہندو گھرانہ ہے۔ ذات سے ہم لوگ خاندانی برہمن ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ برہمن آرین قومیں ہیں، شاید یہ لوگ برہمی لوگ ہوں گے، اس لیے کہ مکہ کے مشرک جو اپنے آپ کو ابراہیمی دین پر کہتے تھے، ان کا کلچر ہم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بھی رہے ہوں۔ سوال: جناب عبد الرحمن بھائی، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جواب: جی میں دہلی میں روہنی میں رہتا ہوں، وہیں سے آیا ہوں۔ سوال: آپ پچھلے ہفتے بھی تشریف لائے تھے؟ جواب: جی ہاں، اپنی اہلیہ کے ساتھ پچھلے ہفتے اتوار کو آیا تھا۔ آج میں اپنے دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی کو حضرت سے ملانے لایا ہوں۔ اصل میں کل میری بیٹی سسرال سے آئی تھی۔ ہم نے بتایا کہ حضرت سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، تو بیٹی نے بہت ضد کی کہ ہمیں بھی ملائیے۔ اصل میں اس نے نسیم ہدایت کے جھونکے کتاب پڑھی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ حضرت سے ملنا چاہتی تھی۔ سوال: آپ پہلے سے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روہنی تو اب رہتے ہوں گے۔ جواب: جی ہم لوگ پہلے سے روہتک ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ 26 سال ہوئے دہلی شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارا خاندان مذہبی ہندو گھرانہ ہے۔ ذات سے ہم لوگ خاندانی برہمن ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ برہمن آرین قومیں ہیں، شاید یہ لوگ ابراہیمی لوگ ہوں گے، اس لیے کہ مکہ کے مشرک جو اپنے آپ کو ابراہیمی دین پر کہتے تھے، ان کا کلچر ہم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بھی رہے ہوں گے۔ سوال: آپ نے خوب سوچا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ آپ کو اسلام قبول کیے کتنا زمانہ ہو گیا؟ جواب: یوں تو اسلام قبول کیے مجھے 8 سال ہو گئے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اصلی مسلمان تو پچھلے اتوار کو ہوا ہوں۔ اصل میں ہندو پرتوں کے چکر سے تو 8 سال پہلے نکل گیا تھا، مگر مثال مشہور ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ مسلمان بن کے پیر نما ایک پیشہ ور بہروپیے مسلمان پنڈت کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اور اس ظالم نے ہندو پرتوں کو اچھا کہلوایا۔ سوال: مولانا کریم صدیقی بتا رہے تھے کہ ایک جہل پیر آپ کو ایک زمانہ تک ٹھگتا رہا، کیا انہوں نے ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ جواب: نہیں، وہ اسلام کی دعوت کیا دیتے، مجھے تو ایک بندر نے دعوت دے کر مسلمان بنایا۔ حضرت کہہ رہے تھے کہ آپ کا اسلام ہمارے لیے ایک بڑی وارننگ ہے کہ اگر مسلمان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اور دعوت کے اپنے فریضے کو ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بندروں سے دعوت کا کام لے کر برہمنوں کو مسلمان بنائیں گے۔ سوال: ذرا تفصیل سے سنائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح ہدایت دی؟ جواب: اصل میں خاندانی طور پر برہمن ہونے کی وجہ سے میں بہت مذہبی قسم کا ہندو تھا، اور سب سے زیادہ میری عقیدت وشنو دیوی سے تھی۔ اس کے علاوہ کالی اور امبا جی کا بھی اپاسک تھا، اس لیے سال میں 2 بار وشنو دیوی کی یاترا سفر کرتا تھا۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ وشنو دیوی کا خاص مندر کشمیر میں ہے۔ وہاں جانا ایسا ہے جیسے حج وغیرہ کرنا۔ یوں سمجھو کہ میں بھی سال میں 2 بار عمرہ کو جاتا۔ عمرہ تو آدمی 100% اپنے ایک اللہ کے ساتھ اپنے ایمان اور ایک اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ وشنو دیوی پر تو آدمی حق کو چھوڑ کر شرک میں بھٹکنے کے لیے جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا وقت اور پیسہ عمرہ میں لگتا ہے، اتنا ہی تقریباً وشنو دیوی کی یاترا میں لگتا ہے۔
ہاں مشقت اور محنت وشنو دیوی کی یاترا میں اور زیادہ ہے، یہ کہ وہاں پیدل پہاڑ کی بڑی چڑھائی میں آدمی کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی الگ الگ مندروں میں جاتا تھا۔ میری کمائی اور وقت کا ایک خاصا حصہ ان پوجاؤں میں لگتا تھا۔ بہت برد ہندو مذہبی روزے رکھتا۔ میرے گھر میں ایک خاص کمرہ جس کے 3 حصے کر کے الگ الگ دیویوں کے مندر بنائے ہوئے تھے۔ 8 سال پہلے نوروتے خاص ہندو روزے چل رہے تھے۔ ایک شام کو میں برت میں پوجا میں مگن تھا، بڑی عقیدت سے نمبر وار ایک کے بعد ایک دیوی کی پوجا کی پرساد چڑھاتا اور عقیدت سے دیپ جلاتا۔ اچانک پیچھے کے راستے سے ایک بندر گھر میں گھس گیا۔ اس نے کمرہ میں گھس کر پرساد پر جھپٹتے لگائے تو دیپ گر گئے اور پورے کمرے میں آگ لگ گئی، اور آگ اس قدر لگی کہ تینوں دیویاں اور پورا کمرہ آگ میں جھلس گیا۔ میرے دل میں آیا کہ جو دیویاں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکی اور جل کر جھلس گئی، وہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں اس آستھا اور عقیدت سے بہت بددل ہو کر گھر سے نکلا۔ گھر سے کچھ دور ایک پیر، ایک میواتی بابا 1000 تسبیح یعنی 1000 والی تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ پیر بابا بولے، مسلمان ہو کر تمہیں میرا مرید بھی ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے مرید ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ بولے کہ پکا مسلمان تو تب ہی ہوگا جب مرید ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں مرید بھی ہو جاؤں گا۔ وہ بولے، میں 2 طرح کے مرید کرتا ہوں۔ ایک مرید تو ایسا ہوتا ہے کہ مرید ہو کر نماز اور روزہ اور ساری عبادتیں تمہیں ہی کرنا ہوں گی۔ ایک مرید ایسے ہوتے ہیں کہ مرید تو مرید ہی ہوتا ہے، وہ عبادت ٹھیک طریقے پر کہاں کر سکتا ہے۔ میں ہی تمہاری طرف سے نماز روزے ادا کروں گا، اس کے لیے تمہیں ماہانہ خرچ دینا پڑے گا۔ میں نے معلوم کیا کہ ماہانہ خرچ کیا پڑے گا۔ وہ بولے، تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ تم بتاؤ، اس مالک کے نام پر تم کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ہاتھ سے بنی دیویوں کے نام پر اتنا خرچ کرتا تھا تو اس مالک کے نام پر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ بولے، تو پھر اچھا مرید اور اچھی نماز روزہ پیر صاحب سے کروانے کے لیے 10,000 روپے ماہانہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا، مالک کا دیا بہت ہے، اس کے نام پر 10,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں۔ پیر بابا نے مجھے کلمہ پڑھایا اور ایک چادر میرے سر پر ڈال کر مجھے مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے لیے دیر تک ناٹک کرتے رہے۔ سوال، آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے؟ جواب، کھلی آنکھوں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے۔ سوال، جب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ناٹک ہے پھر بھی آپ سب کرتے رہے؟ جواب، اصل بات یہ تھی کہ مجھے اسلام کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں تھا۔ اب یہ جاننے والے تھے تو پھر مجھے ان کی بات ماننی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے اسلام میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مذہب کے معاملے میں انسان اپنی عقل نہیں لڑاتا بلکہ وہ اپنی عقل کو مذہب کے سپرد کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں۔ پچھلی اتوار کو جب ہم حضرت سے ملنے آئے تو مراد آباد کے ایک انگریزی کے پروفیسر صاحب کلمہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ بہت محبت اور عقیدت سے انہوں نے حضرت سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ حضرت نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ حضرت نے کلمہ پڑھوانے سے پہلے کہا، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس ارادے سے کہ میں اپنی زندگی اللہ کے آخری قانون قرآن مجید کو مان کر اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق گزارنے کے عہد کی نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ہم کلمہ عربی میں پڑھیں گے اور پھر ہندی انوار یعنی ترجمہ کہلوا دوں گا۔ حضرت نے کہا، جس طرح میں کہوں کہیے۔ حضرت نے کلمہ کہلوانا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت کے کان میں کھجلی آ رہی تھی۔ حضرت نے دائیں ہاتھ سے کان کھجلایا تو پروفیسر صاحب نے بھی دائیں ہاتھ سے کان کھجلایا۔
حضرت نے کہلوایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حضرت کی ناک کے اوپر ایک دانہ سا ہو رہا تھا۔ حضرت نے بائیں ہاتھ سے ناک پر ہاتھ پھیرا، پروفیسر صاحب نے بھی ناک کو پکڑا، ہم سبھی کو ہنسی آ گئی، حضرت کو بھی ہنسی آ گئی۔ پروفیسر صاحب عجیب سے ہو گئے۔ حضرت نے بتایا کہ اصل میں میرے کان اور ناک پر کھجلی آ رہی تھی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے کسی ایکشن کی ضرورت نہیں، بلکہ اندر سے یقین اور وشواس کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب بولے کہ مذہب کا معاملہ ہے، دھرم میں آدمی اپنی عقل کو مالک کے حکم کے سپرد کرنے آتا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ کان ناک پکڑ کر اہل کرنا ہے، اس لیے میں نے ایسے کیا۔ حضرت صاحب نے سمجھایا کہ اسلام علم اور عقل کو مطمئن کرنے والا مذہب ہے۔ احمد صاحب اس لیے میں نے باوجود یہ کہ میری عقل کہہ رہی تھی کہ یہ پیر بابا کا ناٹک ہے، مگر وہ جیسا کہتے گئے ویسا میں نے کیا۔ مرید ہو کر پہلے ہفتے کی نماز، روزہ، عبادات کی فیس 10,000 روپے اور مٹھائی کے لیے 200 روپے میں نے ایڈوانس میں پیر صاحب کو جمع کرا دی۔ سوال: ماشاءاللہ، ایسے مرید کی کھری فیس ادا کرنے والے کہاں کسی کو ملتے ہوں گے؟ اس کے بعد آپ ماہانہ جمع کرتے رہے؟ جواب: مولانا احمد 10,000 تو وہ جمع کرتا ہی تھا، اس کے علاوہ پیر صاحب آنکھیں لال پیلی کر کے مٹھی بھی کھولتے کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے درجے آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ اس کی خوشی میں فرشتوں کو منانے کے لیے اب اس چیز کی ضرورت ہے۔ 8 سال ہو گئے مجھے اسلام قبول کیے، اوسطاً 20,000 روپے ماہانہ میں نے پیر بابا کو ضرور دیے ہوں گے۔ سوال: اتنے پیسے آپ پیر بابا کو دیتے تھے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ جواب: میرا ایک مشہور بیوٹی پارلر ہے، میں اور میری بیوی دونوں اس میں کام کرتے ہیں۔ سوال: اس میں اتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ آپ کی کیا فیس ہے؟ جواب: مالک کا کرم ہے، کام بہت اچھا ہے، میری بیوی دلہن بنانے کی فیس 50,000 تک بھی لے لیتی۔ سوال: تو پیر کی کیا خطا ہے؟ آپ بھی روپ بھرنے کے لیے لیتے ہیں، پیر بابا بھی روپ بھرنے کے لیے ہی لیتے ہیں۔ جواب: بات آپ کی ٹھیک ہے، جب میں حضرت سے پچھلے مہینے بیعت ہوا تھا تو حضرت نے معلوم کیا تھا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے۔ میں نے کہا بیوٹی پارلر، تو حضرت نے فرمایا کہ روزگار پاک اور حلال ہونا چاہیے، یعنی روزگار۔ میں نے حضرت سے کہا کہ میں آج سے بیوٹی پارلر بند کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی اچھا حلال طیب روزگار تلاش کرے، بالکل حرام تو نہیں، ہاں اچھا نہیں ہے، یعنی بیوٹی پارلر بالکل حرام نہیں لیکن اچھا کاروبار بھی نہیں ہے۔ جب دوسرا روزگار مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا، ہاں البتہ تب تک مفتی صاحب کا نام بتایا کہ ان سے معلوم کریں کہ بیوٹی پارلر میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں، اس کا خیال کرنا، یعنی اسلام کے مطابق دلہن کو جس جس چیز سے تیار کیا جا سکتا ہے وہ کریں، اور جس سے اسلام منع کرتے ہیں وہ نہ کریں، اس لیے مفتی سے مل لینا اور اس بات کا خیال بھی کرنا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے دیویوں کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے بیعت ہوا ہوں، اگر میرے اللہ کی رضا جان دینے میں ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے بس حکم کریں۔ سوال: مولانا سے آپ مرید ہو گئے، آپ تو پہلے پیر بابا سے مرید تھے، اب دوبارہ مرید کیسے ہو گئے؟ جواب: اصل میں 3 سال سے حضرت سے ملنا چاہ رہا تھا، حضرت کو فون کرتا تھا، پہلے تو فون ملتا ہی نہ تھا، اور ملتا تو حضرت سفر پر ہوتے۔ 10 روز پہلے میں نے فون کیا تو فوراً کہا کہ میں 8 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں۔ مجھے جن مولانا صاحب نے حضرت کا پتہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اپنا نام بتانے سے پہلے یہ بتا دینا، پھر حضرت کہیں نہ کہیں ملنے کی شکل بتا دیں گے۔ میں نے جب کہا کہ میں 3 سال سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضرت نے بہت معذرت کی اور فرمایا اتوار کے روز شاہین باغ آپ آ جائیں، بہت لوگوں کو میں نے بلا لیا ہے مگر پھر بھی آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ سوال: مولانا کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ جواب: مجھے ایک مولانا صاحب نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، مولانا صاحب سے مراد یہاں مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک مولانا صاحب نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا، حضرت سے مراد کلیم صدیقی صاحب، مجھے ہدایت کیسے ملی اور نسیم ہدایت کے جونکے خرید کر لا کر دی تھی۔
میں نے وہ پڑھی۔ اصل میں اپنے پیر بابا کی مسلسل ٹھگی اور ظلم سے پریشان تھا، اور میں 8 سال تک اس مریدی سے یہ بات سمجھا کہ مذہب کے نام پر شرک، دھرم کے نام پر سب سے بڑا ادھرم دھارمک پن تو مذہبی پیشواؤں نے کیسے چلایا۔ شرک کے نام پر لوگوں کو غلام بنا کر ان کو ٹھگنے کا نام شرک ہے۔ مذہب انسان کی اندرونی پیاس ہے، اس کی آتما، روح یہ مانگتی ہے کہ وہ اپنے خدا کو راضی کرے، اس کے لیے اس سے جو قربانی مانگی جائے انسان دیتا ہے۔ تقریباً 20,000 روپے کی میری ماہانہ فیس کے علاوہ پیر بابا نے مجھ پر نہ جانے کیا کیا ظلم کیے۔ میری لڑکی بہت خوبصورت تھی، انٹر میں پڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک جمعرات میں پیر بابا کے پاس گیا۔ ہر جمعرات کو کچھ ہدیہ لے کر جانا پڑتا تھا۔ میں پہنچا تو پیر بابا بہت خوش تھے۔ بولے، عبدالرحمن، تیرے لیے میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ مالک کے یہاں بہت قبول ہو رہی ہے۔ پیر اور مرید کا رشتہ تو آقا اور غلام کا ہوتا ہے، مگر شاید تجھے اپنے پیر کے برابر درجہ ملنے والا ہے۔ آج اوپر سے مجھے اشارہ ہوا ہے، عبدالرحمن پہلے ہی تمہارا غلام ہے، مگر اس کی عقیدت ہمیں بہت قبول ہے۔ اپنے بیٹے سے اس کی بیٹی اور پھر اپنی بیٹی سے اس کے بیٹے کی شادی کر دو۔ یہ اعزاز بیٹا تمہیں مبارک ہو، تمہاری اولاد نے کیسا نصیب پایا۔ پیر کے بیٹے اور بیٹی سے آسمان سے رشتہ جڑوا لیا۔ میں نے کہا، اگر میرے مالک کا یہ حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں گھر آیا، اپنی بیوی سے بتایا، بچوں سے مشورہ کیا۔ گھر والے تیار نہیں تھے۔ گھر میں نے ان کو مالک کے غصے سے ڈرایا۔ وہاں سے حکم ہوا ہے تو ماننا چاہیے، مالک نے اولاد دی ہے تو اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ سوال: آپ کو یہ بات ڈھونگ نہیں لگ رہی تھی؟ جواب: دل میں بات آئی تھی کہ شاید یہ بھی ناٹک اور ڈھونگ ہے، مگر یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر سچ مچ مالک کا حکم ہوگا اور نہ مانا تو برباد ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی دل کرتا پھر دل کو سمجھاتا، یعنی کبھی کبھی دل کڑتا، یہاں کڑتا لکھنا، کبھی کبھی دل کڑتا پھر دل کو سمجھاتا، اگر میرے مالک کے نام پر دھوکہ ہے تو اس کی محبت میں دھوکہ کھانا بھی اچھا ہے، بس اس لیے سب کچھ کرتے رہے۔ سوال: آگے کیا ہوا؟ آپ نے شادیاں کر دی؟ جواب: میری لڑکی چھوٹی تھی اور پیر بابا کی لڑکی 6 سال بڑی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ اشارہ ہے کہ پہلے تمہاری لڑکی کی شادی ہو، بیوی کو خدمت کرنی پڑتی ہے، پہلے پیر کی لڑکی سے خدمت کرانا بے ادبی ہے، پہلے اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے پیش کرو۔ شادی سے پہلے ہم سے پیر بابا نے کہا کہ تم مرید ہو اور میں پیر ہوں، اللہ کی محبت میں یہ رشتہ، اس میں جو بھی آپ پیر بابا کو اپنی لڑکی کے جہیز میں دو گے وہ جنت میں ملے گا۔ میں نے کہا، اللہ کی محبت میں ہر چیز میری جانب سے ہے، آپ حکم کرو۔ پیر بابا نے کہا، تمہاری بیٹی میوات آیا جایا کرے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی سواری کا سادھن نہیں، ایک ایسی گاڑی دو، میرا مکان تمہاری لڑکی کے لیے لائق نہیں، میوات میں مکان دوبارہ بنوانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور گھر میں ضرورت کا جو سامان تمہاری بچی چاہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس تو بوریے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تقریباً 28-29 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیے۔ 1 سال بعد پھر میری لڑکی کی شادی کا حکم اوپر سے آنے کی خبر دی۔ وہ بولے، تم مرید ہو، میں پیر ہوں، ہم تمہیں جنت اور ولایت کے درجات جیسی قیمتی چیز دلاتے ہیں۔ اگر مرید اپنے پیر سے جہیز وغیرہ کا مطالبہ کرے تو مریدی ٹوٹ جائے گی۔ ان کی لڑکی جو کپڑے پہن کر آئی سارے میں نے ہی بنائے، ایک سوئی بھی وہ جہیز میں نہ لائی۔ سوال: آپ یہ سب کچھ کرتے رہے، آج کل عقل کا زمانہ ہے اور آپ شہر کے رہنے والے پڑھے لکھے گریجویٹ، بچے پڑھے لکھے، آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے؟ سوال: جواب: اصل میں دل ٹوٹتا رہا، مگر بس وہی بات کہ مالک کے نام پر دھوکہ کھانا بھی ایک مزہ دیتا ہے، ہم سب یہ کرتے رہے۔ سوال: ان پیر صاحب سے اب بھی تعلق ہے؟ جواب: اصل میں نسیم ہدایت کے جھونکے نے دل تو ہٹا دیا، مگر اب رشتوں کی وجہ سے ظاہری طور پر نبھاتے رہے، مگر اب ظالم نے میری بچی کو ستانا شروع کر دیا ہے۔
پیر بابا کی بیوی ایسی ظالم عورت ہے کہ بس اللہ پناہ میں رکھے۔ اب اس کے ظلم سے خود اس کا بیٹا بھی عاجز آ گیا ہے، اور اس نے خود ہم سے کہا کہ ان دھوکہ بازوں کے چکر میں نہ آئے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہم پر ترس آیا، اس کے نام پر دھوکہ ہم نے چونکہ اس کی محبت میں کھایا تھا، اس لیے خود پیر بابا کا بیٹا ہمارے لیے پیر بابا کے بندھن سے چھڑانے کا ذریعہ بنا۔ پیر بابا کا بیٹا جو ہمارا داماد ہے جاوید، وہ ایک ساتھی کے ساتھ دہلی حضرت سے ملا، دکان نہ چلنے کی شکایت کی۔ حضرت نے اس کو کسی ایک نماز کے بعد ایک تسبیح، استغفار اور ہر ماہ میں 3 ماہ تک 3 دن جماعت میں لگانے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ امید ہے کہ انشاءاللہ کاروبار چل جائے گا۔ وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ اس نے استغفار نماز کے بعد پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا شروع کی اور جماعت میں 3 روز 3 ماہ تک لگائے۔ تیسرے ماہ امیر صاحب نے 4 ماہ کی تشکیل کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جماعت سے جڑ گیا اور وہ آج حضرت سے بیعت بھی ہوا۔ اس نے زیادہ زور دیا کہ ہم سب گھر والے حضرت سے بیعت ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری بیوی کو 1 ہفتے پہلے ہی توفیق دے دی۔ میری بیوی اور بچے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیڈی، اصل میں آج ایسا لگا جیسے ہم آزاد ہو گئے۔ ہمارے گھر میں نسیم ہدایت کے جھونکے بہت دنوں سے بچے پڑھتے ہیں۔ میرے دونوں بیٹے اس کے بعد سے جمعرات کو مرکز بھی جانے لگے۔ اب میرا بھی جماعت میں وقت لگانے کا ارادہ ہے۔ حضرت نے بھی مشورہ دیا ہے کہ 4 مہینے لگا لوں۔ سوال: ماشاءاللہ، واقعی آپ کی بات بھی خوب ہے کہ آپ کو بندر نے مسلمان بنا دیا۔ اچھا، اب آپ قارئین کے لیے کیا پیغام سندیش دینا چاہیں گے؟ جواب: میں سندیش یا پیغام کیا دے سکتا ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں صرف 1 ہفتے کا مسلمان ہوں۔ میں اپنی زندگی کے تجربے سے 2 باتیں کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرک کے واسطے سے مذہبی غلامی میں جکڑی انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اور اس سچے مالک سے جوڑ کر آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم اور سسکتی انسانیت کے گلے سے شرک کے پھندے اور بیریاں کاٹنے کے لیے بندروں کو بھیج کر یہ کام کرا لیں گے۔ دوسری بات یہ بھی دل میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو راضی کرنے کی نیت سے اتنا دھوکہ کھانے اور قربانی دینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھایا اور خود پیر بابا کے بیٹے کو اس چنگل سے نکالا اور ہمیں نکلوایا۔ تو اگر اس کے نام پر اسلامی اور شرعی قیدوں کو جان کر قربانی دی جائے گی تو اللہ کتنا نوازیں گے، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ سوال: آپ نے اپنے خاندان پر کام کا کچھ ارادہ کیا؟ آپ نے مولانا سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا؟ جواب: ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی ملاقات میں سب سے پہلے حضرت نے یہ کہا کہ یہ ایمان آپ کا جب ہی ایمان ہے جب یہ یقین ہو کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں، اور جب یہ یقین ہے تو آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی بہن رشتہ دار جہنم میں جائیں، اور یہ ایمان اور بڑھے گا۔ جب آپ ساری انسانیت کی فکر کریں گے تو ایمان اور بڑھے گا، اور خاص طور پر رشتہ داروں اور خاندان والوں کا اور بھی زیادہ حق ہے۔ الحمدللہ، میں نے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سب رشتہ داروں کو اسلام میں آنے کی ہدایت دے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ واقعتاً بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔